ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ محترم بھائیوں، پیاری ماں اور بہنوں، الحمدللہ ہمارے 19 روزے مکمل ہوئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے روزوں کو قبول فرمائے اور مابقیہ روزوں کو صحت و سلامتی کے ساتھ ہمیں رکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وقال الذین، یہ 19واں پارہ ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت ساری باتیں بتلائی ہیں۔ چند باتیں آج کے اس درس میں انشاءاللہ ہم معلوم کریں گے۔ اس پارے کے شروع میں اللہ رب العالمین نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ قیامت کے روز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے خلاف کیس درج کریں گے، کچھ لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے۔ جس طرح ہمارے نبی کی سفارش قبول ہوگی، بہت سارے لوگ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیے جائیں گے، ایسے ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اگر کسی کے خلاف گواہی دیں گے تو اللہ تعالیٰ وہ بھی قبول کرے گا۔ وہ کون بد نصیب لوگ ہیں جن کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں گے، کیس درج کریں گے؟ اللہ نے فرمایا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول کہیں گے اے اللہ، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ قرآن کو نہ سیکھنا، نہ سکھانا، نہ سمجھنا، نہ سمجھانا اور قرآن پر عمل نہ کرنا، قرآن کی تبلیغ نہ کرنا، یہ وہ بد نصیبی ہے۔ اللہ کے رسول جو طائف میں مار کھا کر دعا دینے والے، وہ خود امت کے تعلق سے، امتیوں کے تعلق سے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کے خلاف گواہی پیش کریں گے، اے اللہ میری قوم کے لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اب بولیں کہ جس طرح اللہ کے رسول کی سفارش قبول ہوتی ہے، ویسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے تعلق سے شکایت درج کریں تو اللہ تعالیٰ اس شکایت کو بھی قبول کرے گا۔ اور یہ قرآن مجید کو چھوڑنے والوں کا انجام بہت برا ہے، ان کے لیے جہنم ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ میرے بھائیو، آج دیکھ لیں امت کے لوگ جانتے بوجھتے قرآن کو چھوڑ رہے ہیں۔ بچوں کو اعلیٰ تعلیم، اعلیٰ ڈگریاں کے نام پر ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے قرآن کو سکھانے کا، سمجھانے کا۔ جب قرآن سمجھے ہی نہیں تو اس پر عمل کب کریں گے؟ جب عمل نہیں کریں گے تو دنیا سے خالی ہاتھ جائیں گے۔ اللہ رب العالمین عمل کرنے کے لیے قرآن کو اتارا ہے، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ 10 منٹ 15 منٹ بھی ہمارے بچوں کے پاس وقت نہیں ہے۔ اعلیٰ تعلیم سیکھنے میں اتنا مصروف ہے، پروردگار کے کلام کو سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، ہم غور کریں ہم کیا کر رہے ہیں۔ کہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شکایت کے اندر تو نہیں آئیں گے کہ قیامت کے روز رسول یہ بولے کہ اللہ میری امت کے لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تو یہ بہت ہی بڑی وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو قرآن مجید کو سنتے نہیں ہیں، سناتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، سیکھتے نہیں ہیں، اس راستے میں مدد اور محنت نہیں کرتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑی وعید ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کی صفات بتلائے۔ اصل میں یہ موازنہ کرنا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے تیار ہوئے لوگ کیسے ہیں اور عرب کے عام لوگ کیسے ہیں، یہ دونوں کے اندر موازنہ کمپیئر کرنا تھا کہ لوگ خود فیصلہ کر لے۔ دو نمونے تمہارے سامنے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، اور ایک وہ لوگ ہیں جو عرب سے جاہلیت میں زندگی گزارتے آ رہے ہیں۔ ان دونوں کے اندر کمپیئر کیا جائے، موازنہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ رسول کی تعلیمات کتنی اچھی ہے، کتنی ستھری ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے خاص بندوں کی پہچان بتلائی۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، زمین پر اللہ کے خاص بندے، اللہ رب العالمین کے خاص بندے زمین پر بڑے نرمی سے چلتے ہیں۔ تو نرمی سے چلتے ہیں یعنی فخر اور گھمنڈ سے نہیں چلتے، تو ان کا نرمی سے چلنا ان کے دل کی اچھائی کو بتاتا ہے۔ آدمی دلی طور پر اچھا ہو تو اس کی چال چلن کے اندر نرمی آتی ہے۔ چال چلن کے اندر اگر یعنی دل کے اندر گھمنڈ ہو، فخر ہو، تکبر ہو تو چال چلن انسان کی بدل جاتی ہے۔ تو چال چلن نرم ہونا یہ دل کی اچھائی کی دلیل ہے۔ تو انسان یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے سب سے بڑا اثر لوگوں کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ ان کے دل بدل جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد عباد الرحمن کی ایک صفت یہ بتلائی، جاہلوں کے منہ نہیں لگتے۔ یہ بتائی کہ رب کے سامنے ان کی راتیں کٹتی ہیں قیام کے اندر، سجدے میں، پھر اتنا زیادہ عبادت کرنے کے باوجود یہ دعائیں مانگتے رہتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا و مقاما۔ اللہ ہمیں جہنم کے آگ سے بچا۔ اتنا عبادت کرنے کے باوجود یہ جہنم سے ڈرتے رہتے ہیں۔ پھر
یہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو بالکل بہت زیادہ بھی نہیں کرتے اور کنجوسی بھی نہیں کرتے، معتدل انداز میں بیلنسنگ کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ یہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہیں پکارتے، اللہ کی حرام کی ہوئی جان کو قتل نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، اور کسی جھوٹی بات میں شریک نہیں ہوتے، جھوٹی بات کا سپورٹ نہیں کرتے۔ جہاں سچائی ہے وہاں یہ ساتھ دیتے ہیں، جھوٹی بات سے پہلوتی ہی کر لیتے ہیں، اور لغو چیز اگر ان کے سامنے سے گزر رہی ہو، کوئی بیکار کام ہو رہا ہو تو شریفانہ انداز میں وہاں سے گزر جاتے ہیں، اس میں جا کر کے منہ نہیں لگاتے۔ اس کے بعد یہ دعائیں کرتے رہتے ہیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہمارے بیوی سے، ہمارے بچوں سے ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمارے بچوں کو یہ متقیوں کا امام بنا، یعنی ہمارے بچے امام بنے اور ان کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہوں وہ سب متقی ہوں، یعنی بڑے متقی ہمارے بچے بنے۔ اس طرح یہ دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا اجر کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت کے بالا خانے، اونچے اونچے محل ان کو عطا کریں گے، اور جنت کے اندر ان کو عزت والی زندگی ہوگی۔ یہ رحمان کے خاص بندوں کی عادات ہیں۔ اب بتانا یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ایسے ہوتے ہیں، اور یہ عرب کے عام جاہل لوگ کیسے ہیں، ان کا چال چلن کیسا ہے تم دیکھ لو۔ اب اندازہ لگاؤ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیسی ہے۔ ایک سچے پکے مومن کے اندر یہ ساری صفات آنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کی پہچان ہے۔ اس کے بعد کافر اور مومن کی سوچ میں فرق بتلایا گیا۔ کافر کی سوچ کیا ہے؟ لمبا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جادوگروں کا اس بارے میں بیان ہوا۔ اس کے اندر کیا ہے؟ فرعون کے جادوگر جب فرعون کے پاس آتے وقت ان کے دل کے اندر بس ایک ہی بات تھی کہ سب سے زیادہ عزت والی چیز کیا ہے؟ فرعون کا رائٹ ہینڈ بننا، فرعون کے پاس آ کر کے مال لینا اور فرعون کی تعریف، فرعون کی زبان سے تعریف کروا لینا، یہ سب سے بڑا عزت کا معیار تھا ان کا۔ لیکن جیسے ہی ان جادوگروں کے دلوں میں ایمان داخل ہوا تو فرعون کے خلاف ڈٹ کر کے بات کرنے لگے، اور فرعون نے جب دھمکیاں دی تو بولے کہ قالوا لا ضیر انا الی ربنا لمنقلبون، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ہماری دنیا ہی تو برباد کرے گا، ہم تو جانے ہی والے ہیں۔ آپ دیکھیں ایک کافر کے سوچ میں، ایک مومن کی سوچ میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ ایمان انسان کو چاہے وہ تنہا ہی ہو اندر سے مضبوطی عطا کرتا ہے، اندر انسان مضبوط ہو جاتا ہے ایمان اگر داخل ہو جائے۔ فرعون کے سامنے جب آئے تھے تو لالچی باتیں کر رہے تھے، سب سے بڑی عزت پیسوں میں دیکھ رہے تھے۔ آج بھی سب سے بڑی عزت انسان اگر پیسوں میں دیکھے، دولت میں دیکھے، اور دولت والوں کے تلوے چاٹتا رہے تاکہ اس کو عزت ملے، یہ کفر کی پہچان ہے۔ ایمان کی پہچان یہ ہے کہ چاہے وہ غریب اور خلاشی آدمی کیوں نہ ہو، مضبوط ایمان والا ہے تو دل کے اندر اس کی قدر ہونی چاہیے۔ یہ ایمان جب انسان کے اندر داخل ہوتا ہے تو غیر معمولی طاقت عطا کرتا ہے انسان کو، پہاڑوں سے ٹکرا جاتا ہے، سمندروں میں کود جاتا ہے انسان۔ یہ ایمان کی طاقت ہے، اور یہ کفر اور ایمان میں یہ فرق اللہ تعالیٰ نے بتلایا۔ اس کے بعد یہ کہا کہ ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے، انسان اگر سچی توبہ کرے تو ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دے گا۔ نہ یہ کہ معاف کرے گا بلکہ جو بھی گناہ کیا ہے، جتنا گناہ تھا وہ سارے گناہوں کو نیکیوں میں بھی اللہ تعالیٰ بدل دے گا۔ یہ کتنا بڑا مہربان ہے اللہ تعالیٰ۔ فرمایا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، برائی کر کے، گناہ کے کام کر کے، غلط کام کر کے اگر کوئی آدمی توبہ کر لے، اصلاح کر لے، نیک عمل کرنے لگ جائے تو اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ جتنے گناہ تھے سب نیکیاں ہو جائیں گی۔ یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، کتنی اہمیت کی بات ہے۔ سچے دل سے توبہ کرنا سیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ اس کے بعد اس پارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 9 معجزے ذکر ہوئے۔ ہر معجزہ جب بھی ظاہر ہوتا تو یہ لوگ وقتی طور پر تھوڑا جھکتے، پھر اس کے بعد نافرمانی کرتے بنی اسرائیل۔ بڑے بڑے معجزے کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے؟ اللہ تعالیٰ نے عصا دیا، عصا اگر پھینکتے تو سانپ بن جاتا تھا۔ ید بیضا دیا، ہاتھ اگر بغل میں رکھ کر کے نکالتے تو بغیر کسی عیب کے سفید چمکنے لگتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قحط سالی، پیداوار میں کمی، طوفان، چٹے، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک، خون، یہ سب ان کی قوم پر اتار کر کے قوم کے لوگوں کو یعنی ایک معجزے کے طور پر بتلایا۔ جب بھی یہ عذابات آتے تھے وقتی طور پر تھوڑا دبتے تھے بنی اسرائیل عذاب، اور اللہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر بولتے تھے کہ دعا کرو یہ چلا جائے عذاب ہم سے،
حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، اللہ تعالیٰ عذاب اٹھا لیتا، پھر یہ نافرمانی کرتے، پھر یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کا تذکرہ اس پارے میں فرمایا۔ اس کے بعد اس پارے کے اندر 19ویں پارے میں سورۃ النمل ہے۔ نمل چونٹی کو کہتے ہیں، خاص اللہ تعالیٰ نے چونٹی کے نام سے ایک سورت ذکر فرمائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ چونٹی کی ایک عادت اللہ کو بہت پسند آئی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر رہتی دنیا تک کے لیے چونٹی کا تذکرہ فرما دیا۔ وہ ادا کیا تھی؟ وہ ادا یہ تھی کہ چونٹی اپنے برادری کے لوگوں کی بڑی ہمدرد تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر نکل کر کے جا رہا تھا، جانے کے لیے تیار تھا، تو ایک چونٹی نے آواز لگائی، اپنی چونٹیوں میں تقریر کی، کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ اے چونٹیوں، بلوں میں چلی جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے۔ لا شعوری میں، انجانے میں وہ تم کو کھنل دے گا، تم مر جاؤ گی، تم اندر چلی جاؤ۔ بس یہی ہمدردی تھی قوم کے ساتھ چونٹی کی، اللہ کو اتنا پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے چونٹی کے نام سے ایک سورت نازل فرما دی۔ اب بولو کہ یہ چھوٹی مخلوق ہے چونٹی، اس نے اپنے برادری کا خیال کیا، اس میں دعوت کا کام کیا اور اچھائی بھلائی کی دعوت دی، جان بچایا۔ تو بس اگر دنیا کے اندر کوئی اشرف المخلوقات ہم لوگ دعوت کا کام کریں، لوگوں کو شرک سے بچائیں، توحید کی طرف دعوت دیں، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور کتنے محبوب ہوں گے۔ ایک چھوٹی چونٹی اتنا محبوب ہو گئی اللہ کو دعوت کا کام کرنے کی وجہ سے، لوگوں کی فکر کرنے کی وجہ سے۔ تو ہم ایک دوسرے کی اگر فکر کریں، ان کے آخرت کی فکر کریں، جہنم سے بچانے کی فکر کریں، جنت میں جانے کا ذریعہ بنیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور کتنے ہم محبوب ہوں گے۔ یہ بات اصل بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النمل چونٹی کے نام سے ایک سورت نازل فرمائی۔ اس کے بعد یہ کہا کہ پرندوں کے اندر بھی ایک خاص قسم کا شعور ہوتا ہے، سوچ سمجھ ہوتی ہے پرندوں کے اندر۔ ہدہد بڑا موحد پرندہ تھا، اس نے جب دیکھا ملکہ سبا کو کہ وہ سورج اور چاند کی پوجا کر رہے ہیں تو بڑا اچنبھا ہوا، تعجب ہوا اس کو۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا، ایسے اصل میں سلیمان علیہ السلام دیکھ رہے تھے تو ہدہد کو انہوں نے گم پایا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہدہد کہاں ہے، آنے دو اس کو، اگر کوئی اچھی خبر لایا، صحیح بات بتایا تو خیر ہے، ورنہ اس کو میں ذبح کر دوں گا۔ اتنے میں آیا اور کہا کہ ایک خبر لے کر آیا ہوں میں، وہ تم کو بھی معلوم نہیں ہے، اور پوری خبر بتلایا کہ میں عجیب چیز دیکھا کہ ملکہ ہے سبا کی، قوم سبا کی، اور وہ سورج کی پوجا کر رہے ہیں وہ لوگ، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی اس بات کا لائق ہے کہ اس کی پوجا کی جائے، اس کی عبادت کی جائے۔ یہ پرندہ بڑا موحد تھا، پرندوں کے اندر بھی ایک خاص قسم کا شعور ہوتا ہے اور وہ تسبیح بیان کرتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام بہت بڑے تھے، بڑے آدمی کی پہچان کیا ہے بولیے؟ اس پارے کے اندر سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں جو ہدہد کی دیکھ بھال کی ہے، اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے، بڑا آدمی یہ نہیں ہے کہ اپنے سے بڑے لوگوں کو جانے پہچانے، خود جا کر کے پہچان کرا لے، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، مجھے پہچانو، میں یہ خدمت گزار ہوں، میں یہ کام کرتا ہوں۔ خود جا کر کے بڑے بڑے لوگوں کو پہچان کروانا یہ بڑپن نہیں ہے، چھوٹے لوگوں کا خیال کرنا بڑپن ہے۔ جتنا چھوٹے آدمی کا خیال انسان کرتا رہے گا، یہ اتنا وہ بڑا ہوگا۔ سلیمان علیہ السلام اتنے بڑے رہنے کے باوجود چھوٹے پرندے کی دیکھ بھال کی ہے کہ کہاں ہے وہ، اس کی نگرانی کی ہے، اور جب وہ گم ہو گیا تھا، نہیں نظر آیا، تو فوراً اس کے بارے میں پوچھنے لگے۔ تو اپنے سے چھوٹوں کا خیال کرنا یہ بڑپن ہے، اپنے سے بڑے لوگوں کے پاس جا کر کے پہچانت کروا لینا یہ کوئی بڑپن نہیں ہے، اس کو تلوے چاٹنا بولتے ہیں۔ دوسروں کے تلوے چاٹنا بولتے ہیں خود کی اونچائی کے لیے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو آپ کے گھر والوں میں بڑا بنایا ہے، تو آپ کے ماتحت جو لوگ ہیں ان کا خیال کیجئے، دیکھ بھال کیجئے، اللہ کے پاس اس کا اجر ملے گا اور بہترین اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوگا۔ اس کے بعد یہ بات بیان فرمائی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑنے پر اور دوسرے لوگوں کے راستے کو اپنانے پر قیامت کے روز ایسے لوگوں کو افسوس ہوگا، بولیں گے کاش فلاں فلاں آدمی کا راستہ میں نہ اپنایا ہوتا، فلاں فلاں کی بات پر نہ چلا ہوتا، صرف رسول کی بات پر عمل کیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے افسوس کو یہاں پر بیان فرمایا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا قلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی۔ ہے کاش میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا، آپ کی باتوں کو مانتا، فلاں آدمی کو دوست نہ بناتا، فلاں کی بات پر نہ چلتا۔ میرے دوستوں نے ذکر آنے کے بعد، قرآن حدیث کی سچی تعلیمات آنے کے بعد بھی مجھے دور کر دیا۔ وہاں افسوس کرنے پر کیا فائدہ؟ قرآن ہمارے لیے بہت بڑا نصیحت نامہ ہے، وہاں ایسے اللہ کے رسول کے طریقے کو چھوڑ کر دوسرے طریقوں پر عمل کرنے والے وہاں جا کر افسوس کریں گے۔ یہ کیوں بول رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم رسول کے طریقے پر آ جائیں اور وہ افسوس کرنے والوں میں ہم نہ رہیں۔
اتنا سب کچھ جاننے کے باوجود، عقل اللہ تعالیٰ نے دیا، عقل لینے کے باوجود انسان اسی ہٹ دھرمی پر رہے تو پھر وہ خود اکیلا قبر میں جانے والا ہے. اس کی قبر میں ہم تو نہیں آئیں گے، ہماری قبر میں وہ نہیں آئے گا. انسان اکیلے میں بیٹھ کر کے سوچے کہ اکیلا مرے گا، اکیلا قبر میں جائے گا، اکیلے حساب ہونا ہے، اللہ تعالیٰ اکیلے سے سوال کرے گا، وہ کیا جواب دے گا؟ بس یہ انسان کو سوچ لینے کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد اس پارے میں فرمایا سمندر کے اندر دیکھیے کھارا پانی اور میٹھا پانی دونوں مل کر کے بہتے ہیں. سمندر کے اندر ایک آڑ ہے جو دونوں کو ملاتی نہیں ہے، کھارا پانی بھی ہے، میٹھا پانی بھی ہے. یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے نصیحت فرمائی کہ یہی زندگی کا اصول ہے، ہم میٹھے بن کر کے کھارے لوگوں کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں. جو کھارے لوگ ہیں ان کو میٹھا بنانے کی کوشش نہ کریں، وہ کبھی میٹھے نہیں بنیں گے. بلکہ ہم اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو میٹھا بنایا ہے، ہم اچھے ہیں، تو پورے لوگوں کے ساتھ مل کر کے چلنا سیکھیں. اس طرح یہ سمندر میں دو پانی مل کر کے بہتے ہیں، وہ ایک دوسرے میں ملتا نہیں ہے بلکہ مل کر کے بہتے ہیں. کھارا پانی میٹھے پانی میں ملتا نہیں ہے، میٹھا پانی کھارے پانی میں نہیں ملتا ہے، دونوں مل کر کے بہتے ہیں. ایسے ہی ہم میٹھے بن کر کے کھاروں کے ساتھ رہیں. اس کے بعد یہ کہا کہ اگر آپ سے غلطی ہو گئی اور غلطی پر آپ نے اصرار کر لیا کہ میں نے غلطی نہیں کیا، سب صحیح کیا، بیوقوفی ہے یہ کیا ہے؟ یہ بیوقوفی ہے. غلطی کو مان لینا، غلطی کا اعتراف کر لینا، یہ عقل مندی ہے. موسیٰ علیہ السلام انجانے میں ایک آدمی کو مار دیے. جیسے ہی مار دیے فوراً انہوں نے کہہ دیا قال فعلتها اذا وانا من الضالین، اللہ میں نے تو یہ کام کر دیا ہے، اس وقت میں تھوڑا بہکا ہوا تھا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے ایک مکے سے وہ مرے گا. ایک گھوسا اس پکڑ کر کے مارے فرعونی کو تو وہیں پر وہ ڈھیر ہو گیا. کتنے طاقتور تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، لیکن غلطی کو انہوں نے مان لیا، اللہ کے دربار میں توبہ کی، اللہ نے معاف کر دیا. تو غلطی کو مان لینا عقل مندی ہے. یہ انبیاء اکرام کا طریقہ ہے، انبیاء اکرام کا طریقہ ہے. اور غلطی پر اصرار کرنا اور ہماری غلطی کو دوسروں پہ تھوپنا، مجھے کچھ نہیں معلوم ہے، فلاں کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے، دوسروں کے اوپر ڈال دینا اپنی غلطی کو، یہ شیطانی اور ابلیسی طریقہ ہے. انبیاء کا طریقہ ہے کہ غلطی کا اقرار کر لیں. اس کے بعد یہ کہا کہ قلب سلیم کس کو کہتے ہیں؟ قلب سلیم کہتے ہیں ایسا دل جس میں کوئی گناہ نہ ہو، کوئی کینہ نہ ہو، کوئی حسد نہ ہو. ایسا دل اللہ کو بہت پسند ہے. الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو قلب سلیم لے کے آئے گا وہ نجات پائے گا، کامیاب ہوگا. میرے بھائیو، آج دل کو سلامت رکھنا سب سے بڑا جہاد ہے، سب سے بڑا جہاد ہے. تلوار لے کر میدان میں کود کر کافروں سے لڑنا یہ ایک قسم کا جہاد ہے. ہمارے دل کو بہت ساری چیزوں سے صحیح سلامت رکھنا یہ ایک بڑا جہاد ہے. آدمی دل کو سلامت رکھے تو یہ سب وہ جہاد میں کامیاب ہو جائے گا. وہ بڑا جہاد ہے، وہ مجاہد ہے. اپنے دل کے اوپر اپنے دل کو کنٹرول کر کے منفی افکار، منفی نظریات سے اپنے آپ کو بچا کر اللہ اس کے رسول کی محبت رکھ کر حسد اور کینہ، کڑاپا، ان سب سے اپنے دل کو بچا کے رکھنا سب سے بڑا جہاد ہے. اور اگر کوئی ایسا آدمی کرتا ہے وہ عظیم مجاہد ہے، وہ عظیم مجاہد ہے، مجاہد کے برابر اس کو ثواب ملے گا. دل کو سلامت رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سلف کہتے ہیں موت کو یاد کرتے رہیں، قبرستان کو جائیں، اپنے آپ کو مردہ میں شمار کریں کہ میں مر چکا ہوں، اب مجھے نہلایا جا رہا ہے، کفنایا جا رہا ہے، اب یہ میری انا کہاں گئی، میری انا کے آگے میرا ایگو کہاں گیا. بس اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرے، دل صاف ہو جائے گا. یہ سلف کہا کرتے تھے. میرے بھائیو، اس کے بعد سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولی سمجھتے تھے. حدود پرندے کی بات کو سمجھے، چونٹی کی بات کو سمجھے. سمجھنے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ یہ اللہ کا واضح فضل ہے میرے اوپر، یہ میں نے خود سے کمایا نہیں، اللہ کا واضح فضل ہے. تو ایک سچے پکے اللہ کے بندی کی پہچان یہ ہے، جو بھی صلاحیت اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے، میری وجہ سے ایسا ہوا وہ نہیں بولتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ مجھے اس نے یہ عطا فرمایا. صلاحیت کی نسبت اللہ کی طرف کرتا ہے، صلاحیت کی نسبت اللہ کی طرف کرتا ہے کہ پروردگار کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمایا، اس کے ذریعے سے مجھ سے کچھ کام لینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے عطا فرمایا. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو اللہ کا واضح فضل ہے. آپ میں سے کسی کو خوبصورتی دے دے اللہ تعالیٰ، ٹیلنٹ دے دے اللہ تعالیٰ، اچھائی دے دے اللہ تعالیٰ، گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، فخر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے یہ جو صلاحیت دی اس کے ذریعے سے اللہ اپنی دین کی کچھ خدمت مجھ سے لینا چاہتا ہے، اللہ کا بہت بڑا فضل اور کرم ہے، اس کے غلط استعمال اس کا ہم نہیں کریں گے. اس کے بعد میرے بھائیوں، اور بہت ساری باتیں اس پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو اور ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے. انشاءاللہ کل سے آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے، اس کے متعلق خطبہ جمعہ کے اندر کچھ اہم باتیں آپ لوگوں کے سامنے بتائی جائیں گی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.